شاہ محمود قریشی صاحب نے آج وہ جو وزرائے خارجہ ہیں یورپین یونین کے، ان سے جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے ان کو جو ایڈریس کرتے ہوئے جو باتیں کہی ہیں، جو پاکستان کی ڈومیسٹک پولیٹکس ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ جو لبیک کے جو احتجاج ہے، ان کے جو مطالبات ہیں، ہم اس کے سامنے ہم سر نہیں جھکائیں گے۔ اور دوسرا پریشر وہ ہے جو امریکہ ڈال رہا ہے پاکستان میں اڈے لینے کے لیے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی جو ہمارا پروگرام تھا اس میں انور اقبال صاحب کو بھی لیا، لیکن اب وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں، آج بھی جنرل قمر جاوید باجوہ سے جو ڈیفنس سیکریٹری ہیں امریکہ کے، انہوں نے گفتگو کی ہے، اور پینٹاگون کے ترجمان یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل جو بات چیت چل رہی ہے امریکہ کی کہ کس طریقے سے ہم نے مزید آگے تعاون لے کے چلنا ہے، اور ابھی تک یہ انکنکلوسیو ہے، ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ پاکستانی ترجمان ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جی بالکل کچھ نہیں ہے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، لیکن امریکنز یہ بات تسلیم کر رہے ہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی یہ بات تسلیم کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پینٹاگون بھی یہ بات تسلیم کر رہا ہے کہ پاکستان کو کہ امریکہ اڈے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو نہیں دیں گے۔ تو یہ جو دو پریشر ہیں، اس میں جس طریقے سے پاکستان کے حکام اس کو ہینڈل کر رہے ہیں، جس طریقے سے پاکستان کے حکام عوام سے اس بات کو چھپا رہے ہیں، یہ جو باتیں سامنے آئی ہیں ساری کی ساری، یہ کوئی پاکستان کے حکام نے والنٹریلی نہیں بتائی پاکستان کے لوگوں کو۔ امریکہ میں ان کے جو اسسٹنٹ سیکریٹری ہیں وہ بات کرتے ہیں، تو پھر پاکستانی اس کے ریاکشن میں بات کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ ابھی کوئی بات چیت ہو رہی ہے، ابھی ہم پر دباؤ اس بات کا پڑا ہوا ہے، ابھی ہم اس میں کچھ کر دیں گے۔ ایک بڑا اس انداز میں اس کی تردید کرتے ہیں کہ جس سے شکوک و شبہات نکلتے ہیں۔ اب ایک اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں وہ آپ کو جو شاہ محمود قریشی صاحب کی جو گفتگو ہے جو انہوں نے کی یورپین یونین کے وزرائے خارجہ کے ساتھ، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جتھا ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ بھائی یورپین یونین کون ہوتی ہے جس کو آپ پاکستان کے اندر لوگ یا جو گروپس جو مختلف ڈیمانڈز کر رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ ان سے اس طرح معذرت خانہ انداز میں بات کریں؟ کیا فرما رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کہ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جو پاکستان کے اندر ریڈیکل گروپ ہیں وہ ہماری پالیسی کو ڈکٹیٹ نہیں کریں گے۔ یورپین یونین کو آپ یہ کیوں بات بتا رہے ہیں؟ کس حوالے سے؟ آپ پاکستان کے اندر جو ڈومیسٹک جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے وہ ریلیجیس پارٹیز ہیں، اگر وہ کوئی پوائنٹ آف ویو اڈاپٹ کرتی ہیں تو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو کہ ڈتھے ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے؟ آپ یہ صفائی دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے سفیر کو واپس نہیں بھیجیں گے۔ آپ ان کو یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی جو ڈومیسٹک جو چیزیں ہیں ان کو آپ یورپین یونین کے سامنے اس طرح معذرت خانہ انداز میں رکھ رہے ہیں، اور آپ پورا پاکستان ڈیمانڈ کر رہا ہے اس بات کی، تو پورا پاکستان یہ کہتا ہے کہ ناموس رسالت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اور آپ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، آپ نے ایک وعدہ کیا، آپ نے کہا کہ ہم قومی اسمبلی میں لے کے آئیں گے، لیجسلیشن کریں گے، اور پھر آپ ان پر چڑھ دوڑے، آپ نے ان کو گرفتار کیا، آپ نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ آپ نے ان پر چلا دیے، اور پھر اب آپ یہ یورپین یونین کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری پالیسی کو ڈکٹیٹ نہیں کریں گے۔ کیا اس طرح کی باتیں کر کے آپ اس ملک میں خدا نہ خواستہ کس قسم کی فضا آپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اتنے زیادہ کمزور ہیں کہ آپ ان کو صفائیاں دے رہے ہیں۔ بہت ہی میں I could not even believe کہ ایسا وزیر خارجہ کہہ سکتے ہیں۔ نہیں، آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے۔ وزیر خارجہ صاحب نے جو بات کرنی تھی وہ کرنی تھی، لیکن مجھے یاد ہے عمران خان صاحب نے جب بات کی تھی، قوم کو جب اعتماد مل گیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی اس کے جو بزنس مین ہیں ان پہ بڑے بڑے امپیکٹ پڑتے ہیں۔ ایک اکانومی ہوتی ہے جس کو ہم نے چلانا ہوتا ہے، اور اگر ہم کچھ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ایک دم کریش ہو جائے گی۔ جو مزید پینٹاگون کے حوالے سے، جی میں پینٹاگون کے حوالے سے تو بالکل ہم بات کرتے ہیں، صدیق جان سے بھی اس میں بات کریں گے، لیکن میں سب سے پہلے جو شاہ محمود قریشی صاحب نے جو گفتگو کی ہے یورپین یونین وزرائے خارجہ سے خطاب کرتے ہوئے، اس کا اگر میں ترجمہ کروں تو وہ یہ تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اگرچہ پاکستان میں یہ کہا گیا ہے کہ فرانس کے سفیر کو بھیجیں اور ایک قرارداد بھی آئی ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان کی بات بالکل نہیں مانیں گے، اور ہم آپ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنائیں گے۔ مجھے بڑا ہی افسوس ہوا کہ شاہ محمود قریشی بجائے ان لوگوں کو یورپین یونین کو لتاڑتے، وہ اپنے جو ہمارے جو لوگ پاکستان کے اندر جو کوئی اس حوالے سے بات کر رہا ہے، انہوں کو لتاڑنا شروع کر دیا، ان کو ریڈیکل قرار دے دیا، ان کو پتہ نہیں کیا انہوں نے کیا کچھ کہا، اور یہ حکومت کا اپنا وعدہ تھا
کہ ہم لے کے آئیں گے قرارداد اور اس پر ہم بات کریں گے. بہت ہی افسوسناک یہ رویہ. اور مجھے دیکھیں ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں تو فلسطین اس لیے پٹ رہا ہے وہاں پر کہ یہ جو عرب ممالک میں جو یہ کٹ پتلی جو امریکہ کی ہاتھوں میں کھیلنے والے حکمران ہیں, کبھی انہوں نے اسرائیل کے خلاف وہ سٹانس نہیں لیا جو ان کو لینا چاہیے تھا. 80 لاکھ ہیں وہ اسرائیل میں رہنے والے یہودی, 1.5 ارب مسلمان ہیں دنیا میں بسنے والے, آگے ان کو لگایا ہوا. اس لیے نہیں کہ کوئی مسلمان کمزور ہیں, ان میں کسی جذبے کی کمی ہے, کوئی ریسورسز کی کمی ہے, قطعی طور پہ ایسا نہیں ہے. آپ دیکھ لیں تمام اسلامی ممالک کے پاس سب کچھ ہے, ہر طرح کے ایسٹس ہیں, ہر طرح کا اسلحہ ہے, لیکن لڑ نہیں سکتے اس لیے کہ ایسے حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں اور ان کی حکومتوں کو سسٹین کرنے کے لیے اس انداز میں وہ مدد کرتے ہیں آ کے ویسٹرن پارٹس کہ وہ جو فلسطینی ہیں وہ بالکل امداد سے محروم ہیں. اور یہ ساری لڑائی ٹویٹر پر اور بیانات پر لڑی جاتی ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ واہ 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 کیا بیان دیا, کیا گفتگو کی, اور بس حق ادا کر دیا. اور ہم وہاں پر جو ظلم و ستم ہے اس پر ہم مکمل طور پہ خاموش ہیں, اور یہی یہاں پر کیا گیا. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ پچھلے 1 مہینے میں جو سب کچھ کیا گیا, جس میں بڑے مناظر دکھائے گئے, عاشق رسول ہونے کے دعوے کیے گئے, ان کا صرف ایک مقصد تھا کہ کسی طریقے سے پاکستان کے اندر یہ جو ڈیمانڈ ہے کہ فرانس کا بائیکاٹ کریں اس سے توجہ ہٹائی جا سکے, ان لوگوں کو ڈسکریڈٹ کیا جا سکے, اور خود چیمپئن بن کے آپ اپنا ایک لیڈ رول ازیوم کرنے کی کوشش کریں. لیکن یاد رکھیں یہ ناموس رسالت کا معاملہ ہے, یہ میرے نبی کی ناموس کا معاملہ ہے جس کی ذمہ داری میرے اللہ نے اٹھائی ہے. اور اس ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں, یہ سارے آپ کسی سے بھی بات کر لیں, ناموس رسالت پر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس آگ سے مت کھیلیں, یہ بہتر نہیں ہے. جو صحیح کورس آف ایکشن ہے, جو آپ نے وعدے کیے ہیں آپ ان کو پورا کریں, تو یہ قوم پوری آپ کے ساتھ کھڑی ہے. کوئی یہاں پر نہ تشدد چاہتا ہے نہ کوئی اختلاف چاہتا ہے اس حوالے سے. اب ذرا پینٹاگون کی طرف آ جاتے ہیں. کیا پاکستان کے وزارت خارجہ نے یا ہمارے کسی سفیر نے, مشیر نے یہ بات خود سے کہی کہ ہاں ہم پر پریشر ہے, اڈا مانگ رہے ہیں ہم سے اڈے, لیکن ہم اڈے نہیں دیں گے؟ بات تک نہیں کی, ذکر تک نہیں کیا. اور وہاں سے امریکہ سے, واشنگٹن سے یہ خبر آئی کہ جناب اڈے مانگے جا رہے ہیں. اچھا جی, وہ اس کو ترجمان دفتر خارجہ نے اس کی بھی تردید کر دی 2 دن پہلے, نہیں جی بالکل اڈے نہیں دیے جا رہے. اب پینٹاگون پھر یہ کہہ رہا ہے کہ جناب بالکل گفتگو جاری ہے, ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی, ڈپلومیٹک آپشنز ہیں. اور آج پھر وہ ان کی ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی ہے آسٹن لائٹ کی, جو امریکہ کے وزیر دفاع ہیں, سیکرٹری دفاع ہیں. پچھلے 2 مہینے میں کم از کم 4 انٹریکشنز ہوئی ہیں ٹیلی فون پر امریکی سیکرٹری خارجہ کی جنرل قمر جاوید باجوہ سے, اور پھر اس کے بعد جو اینٹنی بلنکن ہیں ان کی بھی ہوئی ہے انٹریکشن, اور ایک شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی ہوئی ہے. اب ڈیفینیٹلی ان معاملات پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کوئی بیان جاری نہیں کر سکتی کہ ہم سے اڈے مانگے جا رہے ہیں یا ہم دیں گے یا نہیں دیں گے. وہ تو سیکیورٹی کے معاملات پر حکومت کو ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں. یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کا کام تھا کہ جو ان پر پریشر ہے یا جس طریقے سے وہ ڈیل کر رہے ہیں چیزوں کو, وہ کم از کم قوم کو اعتماد میں تو لیں.